فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، وہ تو ضروری ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے خصوصی لگاؤ ہے۔ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نوافل بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، اتنی زیادہ، اتنی کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے، اور میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور بندے کا میں پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے بندہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایسا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کی تمنا پوری کرتا ہوں، اور وَلَئِن دَعَانِي، اگر مجھے وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ نوافل کی کثرت ہو، اللہ کا قرب سب سے زیادہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے فرائض کے بعد۔ نوافل میں بھی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائے، یذکر اللہ، اللہ کے دھیان میں، اللہ کے ذکر میں، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 رکعت کان لہ اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا یہ 2 رکعت کا ثواب ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر 360 جوڑے ہیں، علی کل سلامہ احد منکم صدقہ، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی 2 رکعت چاشت نماز پڑھ لے تو تمام صدقات کی طرف سے کافی ہو جائے گا، 360 جوڑوں کا بدلہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے 2 رکعت کی۔ رمضان میں ہم یہ کر سکتے ہیں، عبادتوں کا شوق بھی ہوتا ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم فارغ بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم کریں۔ یہ اصل قدر ہوگی شب قدر کی اور اخیر عشرے کی، شوق ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اس اخیر عشرے میں ایک تیاری ہونی چاہیے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت۔ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر۔ وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد،
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مخلوقات کا جو نظام بنایا ہے وہ یکسانیت اور برابری کے اصول پر نہیں بنایا ہے، بلکہ مخلوقات میں برتری رکھی ہے، ایک دوسرے کے اوپر فوقیت رکھی ہے، فضیلت رکھی ہے۔ مادی دنیا میں جو دنیا ہے اس میں ہم یہ مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اللہ کی جو مخلوقات ہیں سب برابر نہیں ہیں۔ ان مخلوقات میں جہاں ایک طرف ہاتھی اور شیر جیسے مضبوط حیوانات ہیں تو دوسری طرف ہرن اور بکری جیسے کمزور اور ناتواں مخلوق ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان میں بھی رکھا ہے، پہاڑوں میں رکھا ہے۔ ایک طرف پہاڑ جیسی صلابت، مضبوطی، قوت والی مخلوق ہے، دوسری طرف زمین نرم، پھیلاؤ لیے ہوئے، وسعت لیے ہوئے، ہر چیز کو اپنے اندر سمیٹنے کی اور بھر دینے کی صلاحیت ہے۔ فرق ہے مخلوقات میں۔ یہی معاملہ روحانی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ دنیا مادیت کے اعتبار سے بھی فرق ہے، روحانیت کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر نہیں رکھا ہے۔ اس میں بھی فضیلت ہے، اس میں بھی برتری ہے، اس میں بھی درجات ہیں، کیٹیگریاں ہیں، شخصیتوں میں بھی ہے اور اعمال میں بھی ہے، عبادتوں میں بھی فرق ہے، اوقات، زمانہ، ٹائم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ یہ سب مقامات، جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں رکھی ہے، اس میں بھی فضیلت، برتری کا نظام قائم فرمایا ہے۔ شخصیتوں میں دیکھیں، کسی انسان کی شخصیتوں میں دیکھیں تو انسانوں میں، شخصیات میں سب سے مقدس گروہ، سب سے پاکیزہ گروہ انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات میں بھی سب برابر نہیں ہیں، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو فضیلت دی ہے، بعضوں کا مقام بڑھایا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فوقیت دی ہے، برتری دی ہے، ان کے بھی درجات رکھے ہیں ہم نے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ سب سے بڑھ کر ہے، آپ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، آپ کا جو مقام ہے کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شخصیتوں میں بھی فرق رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ اسی طرح اعمال میں، عبادتوں میں بھی فرق رکھا ہے۔ تمام عبادتیں اجر و ثواب کے اعتبار سے برابر نہیں ہیں، تمام اعمال اور کام اجر و ثواب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے برابر کے نہیں رکھے ہیں۔ عبادتوں میں، اعمال میں فرق رکھا ہے۔ اسی طرح مقامات میں بھی، جگہوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، امتیاز رکھا ہے۔ زمین کا وہ ٹکڑا، زمین کا وہ ٹکڑا، وہ قطعہ جس پر اللہ کا گھر قائم ہو جائے، اللہ کا گھر تعمیر ہو جائے، مسجد تعمیر ہو جائے، اس کو سب سے بہترین حصہ قرار دیا گیا۔ خیر بقاء الارض مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑا وہ ہے جہاں اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا۔ لیکن اللہ کے گھروں میں بھی آپ دیکھیں تو پھر مسجد حرام یعنی بیت اللہ، خانہ خدا کعبہ، اور مسجد نبوی اور بیت المقدس جسے مسجد اقصیٰ کہتے ہیں، ان کا مقام الگ ہے، دوسری مسجدیں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آپ اوقات میں آئیے، ٹائم میں، زمانے میں بھی، تو تمام زمانے برابر نہیں ہیں۔
تمام اوقات یکساں نہیں ہیں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فضیلت کا اصول قائم فرمایا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہا گیا شہر عظیم شہر مبارک، ایک عظمت والا مہینہ اور بابرکت مہینہ، اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار قرار دیا گیا ہے۔ اور پھر دنوں میں آئیے تو دنوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سید الایام الجمعہ، ہفتے کے جو دن ہیں ان دنوں میں سب برابر نہیں ہیں، جمعہ ان دنوں کا سردار ہے، جمعہ کو فضیلت، برتری اور فوقیت حاصل ہے۔ اور سال کے دنوں میں دیکھیں تو سال کے دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 9 ذی الحجہ کو، جسے یوم عرفہ کہتے ہیں، جو حج کا جو سب سے اہم دن ہے، عرفہ کے دن کو تمام سال کے دنوں پر فضیلت حاصل ہے، جس میں حج کا رکن اعظم ادا کیا جاتا ہے، جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو زمانے اور ٹائم کے حساب سے دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرق رکھا ہے، دنوں میں، وقت میں، ٹائم میں۔ یہ فرق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اس زمانے میں بھی، اس زمانے اور ٹائم اور اوقات میں بھی آپ دیکھیں رمضان المبارک کا جو اخیر عشرہ ہے، اور جس اخیر عشرے کے بالکل اب ہم قریب آ چکے ہیں اور داخل ہونے والے ہیں، یہ اخیر عشرہ سارے زمانے کے اعتبار سے خاص فضیلت اور خاص مقام رکھتا ہے۔ اور اخیر عشرے میں بھی، اخیر یعنی 10 دنوں کا یہ ٹائم ہے، یہ اوقات ہیں، ان میں بھی وہ راتیں جو طاق راتیں کہلاتی ہے، جنہیں شب قدر کہا جاتا ہے، ان کی فضیلت سب سے الگ تھلگ ہے۔ ان راتوں میں بھی، اخیر عشرے کی راتوں میں بھی طاق راتوں کو دوسری راتوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ فرق اللہ تعالیٰ نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا ہے کہ ان مقدس راتوں میں یعنی شب قدر میں یہ فضیلت حاصل اس کو کیوں نہ ہو؟ اس لیے کہ اس میں وہ کتاب نازل کی گئی ہے جس کتاب میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی انسانیت کی کامیابی اور نجات کو رکھ دیا ہے، انسانوں کی کامیابی اور نجات کو اس کتاب سے متعلق کر دیا ہے۔ اس رات میں وہ کتاب اتری ہے جس کو کتاب ہدایت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہدایتیں انسانوں کے لیے اتاری ہے اس کا آخری و مکمل ایڈیشن یہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم۔ اللہ فرما رہے اس کے بارے میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ اس رات کی یعنی شب قدر کی اہمیت کے لیے، عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل سورت اس کی فضیلت میں اتار دی، مکمل سورت اس کی فضیلت اور اہمیت میں اتاری، یہی اس کی فضیلت اور عظمت کے لیے کافی ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین جو حضرت آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک تمام انبیاء کے پاس، تمام پیغمبروں، نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام وحی کی شکل میں لاتے رہے، اس مبارک رات میں جبرائیل امین آتے ہیں اور اکیلے نہیں آتے ہیں، فی کوکبۃ من الملائکہ، فرشتوں کے جلوں میں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ بھی اس رات کی ایک عظمت و فضیلت ہے۔ جبرائیل امین معصوم مخلوق فرشتوں کی پوری جماعت کے ساتھ آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یصلی علی کل قائد او قائم یذکر اللہ عز وجل، ہر اس ایمان والے بندے کے لیے جو کھڑے کھڑے یا بیٹھے بیٹھے اللہ کی یاد میں مشغول ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ذکر و فکر میں مشغول ہے، اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اور صرف رحمت کی دعا نہیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ روحانی مخلوق، یہ نورانی مخلوق یعنی فرشتے ہر اس بندے سے جو اللہ کی عبادت میں، دعا میں، ذکر و اذکار میں، تسبیحات میں، تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہے،
اس سے سلام کرتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس سے مصافحہ کرتے ہیں، اور جو وہ مانگ رہا ہے، جو دعا کر رہا ہے، اس کی دعا پر آمین بھی کہتے ہیں۔ اس قدر فضیلت یہ اس رات کی ہے، اور یہ رات جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ اخیر عشرے میں آتی ہے، تو یوں کہیے کہ اخیر عشرے کی یہ فضیلت ہو رہی ہے، اخیر عشرے کی یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں خاص طور پر بیان فرمایا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو لیلۃ القدر کو اللہ کے سامنے کھڑا ہو، قیام کرے اور کسی بھی عبادت میں مشغول ہو، ایمان کے جذبے کے ساتھ، یقین کے ساتھ، وہ احتسابا اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، احتساب کا جذبہ ہو اس کے اندر، یعنی ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑے ہو، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان راتوں کی، اس اخیر عشرے کی یہ فضیلت ہے، اور پھر اس میں بھی یہ جو راتیں ہیں اور یہ جو مبارک اوقات ہیں، یہ دعا کی استجابت کے، یہ دعا کی قبولیت کے ہیں۔ اللہ بندوں کی دعا پر لبیک کہتے ہیں، مانگنے والوں کی مانگ کو پورا کرتے ہیں، سائلوں کے سوال کو پورا کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور اس رات میں اعلان ہوتا ہے رب تبارک و تعالی کی طرف سے، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، حل من داع فاستجیب لہ، ہے کوئی مانگنے والا، دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں، حل من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق میں وسعت کی دعا مانگنے والا کہ میں اس کے رزق میں، اس کی روزی میں کشادگی کے فیصلے کروں، حل من مبتلا فاقضی حاجتہ، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا، وہ مجھ سے دعا کرے کہ میری مصیبت کو ہٹا دے، میری مصیبت کو دور کر دے، اور میں اس مصیبت سے اسے نجات دے دوں۔ دعا کے یہ ٹائم ہیں، دعا کا یہ زمانہ ہے، دعا کے یہ اوقات ہیں، اور خاص طور پر دعا کی یہ راتیں ہیں۔ اللہ خصوصی طور پر اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شب قدر کی فضیلت بیان فرمائی تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر شب قدر مجھے مل جائے، اگر شب قدر ہمیں مل جائے تو ہم اس میں کیا مانگیں؟ مانگنا ان میں اللہ کو پسند ہے، دعا کرنا اس میں اللہ کو پسند ہے، جھولی پھیلانا، ہاتھ دراز کرنا اس میں اللہ کو پسند ہے، تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر تمہیں شب قدر مل جائے تو تم اس میں خاص طور پر یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم۔ مختصر دعا ہے، جامع دعا ہے، بہت مختصر کلمات اور الفاظ ہیں، ہر شخص یاد کر سکتا ہے۔ اللہم انک عفو، مولا کریم تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا آپ کو پسند ہے، معاف کرنا آپ کو پسند ہے۔ اللہ تو بس یہ چاہتا ہے کتنا بڑا مجرم و گنہگار بندہ کیوں نہ ہو، بس آ کے کہہ دے مولا غلطی ہوگی معاف کر دے۔ رحمت حق بہانے ڈھونڈ رہی ہے بندوں کو معاف کرنے کے لیے۔ تحب العفو، اللہ تو معافی کو پسند فرماتا ہے۔ لوگ تو دنیا کے انسان، دنیا کے لوگ تو موقع ڈھونڈتے ہیں انتقام کا موقع، کب موقع آئے اور ہم بدلہ لے لیں، کب موقع آئے اور ہم ان سے اپنا سب کچھ حساب صاف کر لیں، کب موقع آئے ان کو رسوا کریں۔ رب یہ نہیں کہ رب کا تو مزاج کہیے تحب العفو، معافی رب کو بہت پسند ہے۔ فاعف عنی، اے معافی کو پسند کرنے والے پروردگار مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو ان اوقات میں آخر عشرے میں خاص طور پر یہ دعا ہماری ورد زبان رہنی چاہیے۔ بہت مختصر ہے، بہت جامع ہے، سب کچھ دیکھیے ہم اپنی زبان سے، اپنی طرف سے جو دعائیں مانگیں گے ان میں وہ خاصیت نہیں ہے،
ان میں وہ تاثیر نہیں ہے، ان میں وہ کیفیت نہیں ہے، ان میں وہ چیز نہیں ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملوں میں اور چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں رکھ دی، سمو دی ہے، ان کے اندر پرو دی ہے۔ جو الفاظ نبی پاک کے بتائے ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو دعا کی تاثیر ہی الگ ہوگی۔ تو دعا مانگیں، جو مانگیں آپ اپنے رب سے مانگنا چاہیں اپنی زبان میں بھی مانگیں، لیکن ان مبارک راتوں میں جو دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اگر ان کو یاد کر لیں پھر وہ مانگیں تو انشاءاللہ قبولیت کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے اس دعا میں کیا کہا گیا ہے، معافی مانگی گئی ہے۔ ایک گنہگار، ایک مجرم بندے کے لیے، غلام کے لیے کہیے، ایک گنہگار اور مجرم غلام کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا آقا اسے معافی کا اعلان کر دے، اس کو معاف کرنے کا اعلان کر دے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس دعا میں یہ مانگا گیا ہے، یہ دعا ان خاص مخصوص راتوں میں اور خاص طور پر ان راتوں کے بھی اخیر حصے میں ضرور مانگا کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی ایک نعمت ہے، یعنی شب قدر یا اخیر عشرہ کہیے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ہمیں ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ لیکن نعمت کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، نعمت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر فائدہ انسان نہیں اٹھا سکتا ہے تو پھر کوئی کارآمد چیز اس کے لیے نہیں ہے، پھر اس کے لیے سب برابر ہیں، سب اوقات بھی برابر ہیں، سب جگہیں بھی برابر ہیں، سب اعمال اور سب عبادتیں بھی برابر ہیں۔ نعمت کی قدر ہونی چاہیے، اس نعمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس نعمت سے فائدہ جو نہ اٹھائے وہ سب سے بڑا محروم انسان ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہا تھا ایسا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس میں یہ ہے، اس میں ایک چیز ہی فرمائی، فیہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ماہ مبارک میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس مبارک رات کے خیر اور بھلائی سے، برکتوں سے محروم رہ گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرہا الا محروم، آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو واقعی بد نصیب ہے وہی اس میں محروم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور محروم نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہم سب کو اس محرومی سے محفوظ فرمائے اور ان راتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مبارک راتوں کی برکتوں سے کون محروم رہتا ہے؟ بہت سارے بندے ان میں شامل ہیں، ان میں وہ بھی ہیں جو ان مبارک راتوں میں عبادت کرنے کے بجائے ادھر ادھر دوسرے کاموں میں مشغول ہیں، بازاروں میں خرید و فروخت میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے نوشی میں یا ذائقہ چشی میں الگ الگ چیزوں کا ٹیسٹ حاصل کرنے میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان اوقات کو اس میں صرف کرتے ہیں یا ضائع کرتے ہیں۔ ان مبارک راتوں سے جو محروم افراد ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ادھر کی گپ شپ کی ادھر ادھر کی مجلسیں جماتے ہیں۔ ان مبارک راتوں میں بھی جنہیں زیادہ تلاوت کا موقع نہیں ملا، جن کو نوافل پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بلکہ یوں کہیے کہ توفیق نہیں ملتی ہے، جن کو عبادت کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، جن کو مانگنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، وہ محروم شخص ہیں ان مبارک راتوں میں بھی۔ اور اس کے علاوہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے چند اور افراد ہیں جو ان مبارک راتوں میں محروم کر دیے جاتے ہیں۔ ان میں ایک تو یہ کہا کہ شراب کا عادی، شراب کی عادت ہے پینے کی جس کو، وہ ان مبارک راتوں میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ والدین کا نافرمان وہ بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والا، رشتے ناطے کو توڑنے والا، وہ بھی ان مبارک راتوں میں محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور بعض میں آیا کہ احسان جتلانے والا وہ بھی محروم کر دیا جاتا ہے۔ ایسی مبارک راتیں جہاں اللہ کی طرف سے ندا لگائی جا رہی ہے، ندائے رحمت، ندائے مغفرت، ندائے بخشش، پکار لگائی جا رہی ہے، رحمت، میری رحمت لٹ رہی ہے، رحمت کا سمندر موجیں مار رہا ہے، میری رحمت جوش میں ہے، میری طرف سے مغفرت کے اعلان ہو رہے ہیں، آؤ لوٹو رحمتوں کو، آؤ مغفرت حاصل کرو، آؤ بخشش کے پروانے اور ٹکٹ حاصل کرو۔ انہی مبارک راتوں میں بھی یہ
لوگ محروم رہ جاتے ہیں، ان کی دعائیں، ان کے اعمال، ان کی عبادتیں رحمت کے دروازے پر پہنچ کر بھی رد کر دی جاتی ہے، ریجیکٹ کر دی جاتی ہے۔ اللہ ایسے بد نصیبوں میں ہمیں شامل ہونے سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ مبارک راتیں ہیں، یہ مبارک عشرہ ہے، آخری عشرہ جو اب شروع ہونے جا رہا ہے، اور جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اذا دخل العشر، جب اخیر عشرہ آ جاتا تھا رمضان کا تو شد مئزرہ، اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے، مجاہدے کے لیے، خوب دعائیں کرنے کے لیے کمر کس لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے تھے۔ راتوں کو جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ بس رات جاگنا ہے، تراویح پڑھ کے باہر چبوتری پہ بیٹھ جانا ہے اور سحری کے وقت اٹھ کر سحری کھانے کے لیے جانا ہے، یہ جاگنا مراد نہیں۔ یہ جاگنا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے رہنا، اس کو یہ سمجھنا کہ شب قدر ہم نے جاگ لی ہے، یہ الٹا گناہ ہو جاتا ہے۔ دنیا کی باتیں کرنا عام دنوں میں، سال کے 12 مہینوں میں بھی اسی طرح درست نہیں ہے جس طرح رمضان میں بھی درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کی نماز کے بعد دین کی بات تو ہو سکتی ہے، دنیا کی بات نہیں، جاؤ آرام کرو۔ دین کی بات کی اجازت ہے، بیان کی اجازت ہے، یا جو بھی دین کی شکل ہو سکتی ہے دین کی باتوں کی، وہ تو اجازت ہے۔ دنیا کی باتیں کرنے کی اجازت عام مہینوں میں اور عام دنوں میں، عام راتوں میں بھی عشاء کے بعد نہیں ہے۔ یہ رات گزارنا نہیں ہے، یہ شب قدر کی قدر اور عظمت نہیں ہے۔ رات کو جاگنے سے مراد ہے عبادت کرنا، چاہے آپ نافل نماز پڑھ رہے ہو، چاہے آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، چاہے آپ ذکر و اذکار میں مشغول ہو، چاہے آپ تسبیح پڑھ رہے ہو، چاہے آپ کوئی اور نیکی کا کام کر رہے ہو، سیکھ رہے ہو، سکھا رہے ہو، یہ ہے رات کا جاگنا۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور صرف خود نہیں مجاہدہ کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، اپنے اہلیہ محترمہ کو بھی جگاتے تھے، اٹھو اٹھو، قدر کی راتیں ہیں، عظمت کی راتیں ہیں، فضیلت کے ٹائم ہیں، ان میں اللہ کی عبادت کرو۔ اور فرماتی ہیں اذا کان النبی یجتہد فی العشر الاواخر، اللہ کے نبی اخیر عشرے میں اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے جو کسی دوسرے ٹائم میں نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ آخر عشرہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا عشرہ ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کا عشرہ ہے۔ لہذا اس کو ان کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، صرف کرنا چاہیے جو اللہ کی رضا کے اسباب ہیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والے اعمال ہیں، اسباب ہیں، ان میں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اور ان میں بھی جو سب سے زیادہ افضل عمل ہے وہ ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو گیا، سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے، بس اللہ کی عبادت میں مشغول رہے۔ لیکن آج ہمارے ہاں اعتکاف کی بھی حیت و کیفیت بدل گئی ہے۔ اعتکاف میں بھی آپ دیکھو جو لوگ بیٹھتے ہیں ان سے ملنے والوں کا اتنا تانتا بدا رہتا ہے، وہ تو آیا تھا سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے، یکسو ہو جائے، اسے خلوت مل جائے۔ عام دنوں میں اس کی ملاقات کرنے والے اتنے نہیں آتے ہیں جتنے رمضان میں اور اعتکاف بیٹھنے کی حالت میں آتے ہیں۔ پھر اعتکاف کا فائدہ کیا ہے؟ پھر اعتکاف کے وہ اثرات مرتب نہیں ہوتے ہیں جو ہونے چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب ہے عکوف، عکوف کے معنی آتے ہیں بس یکسو ہو جانا، کسی چیز میں منہمک ہو جانا، کسی سے کچھ تعلق نہیں رہے، بس اللہ ہو، اللہ کی عبادت ہو، مسجد والے اعمال۔ تو اعتکاف سب سے افضل عمل ہے، سب سے بہترین ذریعہ ہے اس اخیر عشرے کے فائدے کو حاصل کرنے کا۔ اس کے علاوہ نوافل پڑھیں، آپ نوافل کی کثرت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوستوں سے، میرے ولیوں سے جو دشمنی مول لے گا، من عادی لی ولی آذنتہ بالحرب، میں اس کے لیے جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ما تقرب الی، اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میری نزدیکی ان چیزوں سے بڑھ کر کسی اور چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جس کو میں نے فرض کیا ہے، یعنی فرائض سے اللہ کا محبوب بندہ بنتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وما یزال یتقرب، ایک بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، بالنوافل، نوافل کے ذریعے سے۔ نوافل آپ پڑھ رہے ہیں،
اس کا مطلب آپ کو عبادت کا زیادہ جذبہ ہے۔ فرض تو پڑھنے ہی پڑھنے ہیں، وہ تو ضروری ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ نوافل پڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے خصوصی لگاؤ ہے۔ نوافل سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ نوافل بندہ کثرت سے پڑھتا ہے، اتنی زیادہ، اتنی کثرت کے ساتھ، یہاں تک کہ میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے بندہ سنتا ہے، اور میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ دیکھتا ہے، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بندہ پکڑتا ہے، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا، اور بندے کا میں پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے سے بندہ چلتا ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، اور پھر یہ حالت ہو جاتی ہے کہ ایسا بندہ جو مانگتا ہے میں اس کی تمنا پوری کرتا ہوں، اور وَلَئِن دَعَانِي، اگر مجھے وہ پکارتا ہے، دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں۔ نوافل کی کثرت ہو، اللہ کا قرب سب سے زیادہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے فرائض کے بعد۔ نوافل میں بھی چاشت کی نماز، اشراق کی نماز بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ فجر کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جائے، یذکر اللہ، اللہ کے دھیان میں، اللہ کے ذکر میں، یہاں تک کہ سورج اچھی طرح سے طلوع ہو جائے، اور سورج طلوع ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، یہ 2 رکعت کان لہو کا اجر حجۃ و عمرۃ تامۃ تامۃ تامہ، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا یہ 2 رکعت کا ثواب ایک مکمل حج اور عمرے کا ثواب ہوتا ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز ہے، ضحیٰ جسے صلاۃ الضحیٰ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو آدمی صبح کرتا ہے اس کے ہر جوڑ پر 360 جوڑے ہیں، علی کل سلامہ احد منکم صدقہ، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اب 360 صدقے کون کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کل تسبیحۃ صدقہ، ہر تسبیح ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر اللہ اکبر ایک صدقہ ہے، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، کسی کو بھلائی کا حکم دینا صدقہ ہے، کسی کو برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ پھر حضور نے فرمایا اگر کوئی 2 رکعت چاشت نماز پڑھ لے تو تمام صدقات کی طرف سے کافی ہو جائے گا، 360 جوڑوں کا بدلہ ہو جائے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے 2 رکعت کی۔ رمضان میں ہم یہ کر سکتے ہیں، عبادتوں کا شوق بھی ہوتا ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم فارغ بھی ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہم کریں۔ یہ اصل قدر ہوگی شب قدر کی اور اخیر عشرے کی، شوق ہونا چاہیے، حوصلہ ہونا چاہیے، اس اخیر عشرے میں ایک تیاری ہونی چاہیے اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی۔ عجیب بات ہے، میں یہ بات کہہ کر ختم کرتا ہوں اپنی بات۔ ہمارے اسلاف جو بزرگان دین تھے وہ اس اخیر عشرے اور شب قدر کا استقبال اس طرح کیا کرتے تھے جس طرح معزز مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے۔ کوئی بہت بڑا عزت والا مہمان آ رہا ہو، اس کا استقبال ہم کس طرح کرتے ہیں، اس طرح اس عشرے اور شب قدر کا استقبال کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو اسلاف اور جو پہلے کے مسلمان تھے وہ آخر عشرے کی ہر رات میں غسل کرنا پسند کرتے تھے۔ یہ تیاری ہو رہی ہے، یہ استقبال ہو رہا ہے۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اخیر عشرے کی ہر رات میں غسل کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور دوسرے بہت سارے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ جن راتوں کے بارے میں زیادہ امکان ہوتا تھا کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے اس میں وہ غسل کرتے تھے، نیا لباس پہنا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے، مسجد میں آتے تھے پوری مسجد کو خوشبوزار کر دیتے تھے، دھونی دیا کرتے تھے یا خوشبو لگایا کرتے تھے، پوری مسجد خوشبو سے مہک جایا کرتی تھی۔ حضرت امام مالک کے بارے میں آتا ہے کہ جس رات کے بارے میں ان کو یہ امکان ہوتا تھا کہ یہ شب قدر ہو سکتی ہے اس میں بہترین نیا لباس پہنا کرتے تھے، اور جیسے ہی وہ رات گزرتی تھی تو اس لباس کو سمیٹ دیا کرتے تھے، اور پھر اگلے سال اس رات میں اسی طرح کا بہترین لباس پہنا کرتے تھے۔ یہ استقبال ہے، یہ ایک شوق ہے، ذوق ہے، ان عبادت کی راتوں میں خوب اللہ کی عبادت کرنے کے لیے یہ تیاری ہو رہی ہے، یعنی دل کی تیاری کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی تیار ہوا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان راتوں کا اور ان مبارک اوقات کا اور ان مبارک ٹائم میں، یہ بابرکت ٹائمز ہیں، ان کی اسی طرح
قدر کرنے کے اور ان کا اسی طرح استقبال کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے اسلاف کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔